الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ کل بات چل رہی تھی ایک موضوع پر، تو مجھے کافی ساتھیوں کے کمنٹس بھی آئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے کافی ساتھیوں نے اصرار بھی کیا۔ آج کل ہر ساتھی اس بات کو خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ مصروفیات کا دور ہے، تو کافی ساتھی جو ہیں اس چیز کی طرف دھیان دیتے ہیں، تو کافی توجہ کے ساتھ یہ بات سماعت کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے کل کی گفتگو میں یہ بات چلی تھی، پھر ساتھیوں نے کہا کہ لائف میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جو عمل انفرادی طور پر سمجھ میں آتا ہے، اگر وہ اجتماعی طور پر سب کے سمجھ میں آ جائے تو یہ زیادہ اچھا ہوگا۔ تو میں نے یہ عرض کی تھی کہ بھئی آج کل فتنتاً اور پرشوق دور ہے، تو ہر ساتھی اس بات کی طرف دھیان دینا شروع کریں، اور ہر کسی کی دھیان ہونی چاہیے کہ ہر گھر میں منزل کا معمول بنائیں، اور منزل ہر ایک کے لیے میں نے بتایا جو منزل کی کتاب ہے، جس طریقے سے میں نے اس کے آخر میں کچھ وظائف بھی ذکر کیے ہیں، تو وہ رات کو سونے سے قبل کے جو معمول ہیں، آپ ان معمولات کو ملحوظ خاطر رکھ کر اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر شخص جو ہے اس کو اپنے استعمال میں بھی لا سکتا ہے، اور اپنے گھر میں بھی کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو اس کو پڑھ سکے گا۔ اور الحمدللہ بڑی سعادت اور فخر کی بات ہے کہ آج کے دور میں کسی نہ کسی کے گھر کے اندر ایک نہ ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ جس نے قرآن کو پڑھا ہو اور سیکھا ہو، تو وہ منزل کو بآسانی سیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ تو صبح اٹھنے کے بعد وہ اس کا معمول بنائے، اور اس معمول کو جو طریقہ میں نے ذکر کیا ہے کتاب کے اندر، اس طریقے سے بھی کر سکتا ہے۔ پھر سارا پانی دم کر کے پورے گھر والے پی لیں، اور دیواروں پر اس کے چیٹے بھی لگائیں، اور اس کے آخر میں جو وظائف ہے وہ وظائف رات کو سونے سے قبل اس کو اپنا معمول بنائیں، اور ہر شخص جو ہے نماز کی پابندی کریں۔ اور سونے سے قبل میں نے یہ بھی بتایا تھا، اگر کسی کو جو ہے یہاں پر دوبارہ کمنٹس میں آ رہا ہے، اگر کسی ساتھی نے یہ گفتگو پہلے نہ سنی ہو تو میں دوبارہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ سونے سے پہلے کے جو معمول ہیں وہ منزل کے آخری صفحے پر درج ہیں، منزل داخلہ، تو وہ میں آپ کی اطلاع کے لیے دوبارہ عرض کروں تاکہ جنہوں نے اس کو سمجھا نہ ہو وہ دوبارہ سے آسانی سے سمجھ سکیں۔ اور پھر اس کے بعد اس میں جو شرائط میں نے ذکر کیے ہیں، مثال کے طور پر رات کو سونے سے پہلے کے اعمال 3 بار سورۃ اخلاص ہے، 3 بار سورۃ فلق ہے، اور 3 بار سورۃ الناس ہے۔ یہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر دم کر لیں، یوں دم کر کے پورے بدن پر یہ ہاتھ پیر لیں، اور آخر میں شہادت والی انگلی اس پر لعاب لگا کر اپنے ناپ میں لگائیں، اور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک دونوں ہاتھوں کو پورے بدن پر پھیر لیں، اور آخر میں 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے
پھونک ماریں، اور ہر مریض اس کو اپنا خاص معمول بنائیں اور نمازوں کی پابندی کریں اور دعاؤں کے ذریعے اپنے مشکلات رب کے سامنے رکھ کر حضور قلب کے ساتھ دعا مانگا کریں، اور وضو کے حالات میں سوئیں اور تمام امت مسلمہ کو معاف کر کے سوئیں۔ پھر میں نے بتایا تھا کہ ہر وظیفے سے پہلے، یعنی آج کل ہر شخص پریشان ہے، ہر قسم کے رنج اور غم اور مصائب اور جادو جنات کے لیے روحانی علاج، یعنی ہر وظیفے سے پہلے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، یا اگر 11 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، مصروفیت کا دور ہے، تو اول آخر 3 مرتبہ جو ہے درود شریف پڑھیں، اور فجر کی نماز کے بعد 100 بار سورۃ اخلاص پڑھیں، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ظہر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ، اور عشاء کی نماز کے بعد اور وتر سے پہلے، یعنی فرض پڑھ کر اس کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حضور قلب کے ساتھ، یعنی دل کو حاضر رکھ کر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ اب آخر میں 1 مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو عمل بتائیں آپ کو، یہ ہر شخص اپنے دن کا معمول بنائے، اور اس کے بعد جیسے بتایا میں نے آپ کو رات کو سونے کے اعمال، تو وہ میں نے ذکر کر لیے۔ تو انشاءاللہ جس نے سورۃ الملک پڑھی ہے، وہ سورۃ الملک ہر رات اپنا معمول بنائے اور سورۃ الملک کی تلاوت کر کے وہ سوئیں۔ یہ قبر کے عذاب سے انسان کو بچاتی ہے، اس کے بہت بڑے برکات ہیں۔ تو ہر شخص اس کو معمول بنائے، کم سے کم زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگیں گے اس میں۔ پھر اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ رات کو برے خواب آتے ہیں، یا جو ہے خواب دیکھ کر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ڈر اور خوف محسوس ہوتا ہے، یا نیند صحیح طریقے سے نہیں آتی، بار بار اٹھنا پڑتا ہے، یا نیند میں جو ہے خوف زدہ شکلیں وغیرہ نظر آتی ہیں۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو اعمال آپ کو میں نے بتائے ہیں کہ اس کو اپنا معمول بنائیں اور دائیں کروٹ پر سوئیں، اور آیت الکرسی کا اہتمام لازمی کریں۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی جس کو یہ معاملات ہو، یعنی نیند صحیح طریقے سے نہ آتی ہو اور بار بار اٹھتا ہو، تو اس کے لیے لازمی یہ ہے کہ وہ آیت الکرسی اس طریقے سے پڑھیں: اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ اس کو 7 مرتبہ دہرائیں، لا تأخذه سنة ولا نوم کو 7 مرتبہ پڑھ کر پھر آگے لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع الی آخرہ۔ تو اس طریقے سے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر پھونکیں اور اپنے دائیں بائیں اور پھر دائیں کروٹ پر سو جائیں، وضو کے حالات میں بستر جاڑ کر سو جائیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو معاملات اس کے ساتھ ہیں وہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ دوسری بات میں نے یہ بتائی کہ رات کو سونے سے قبل ایک تو وضو کا اہتمام لازمی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ تمام امت مسلمہ کو معاف کر کے سوئیں، کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اور میرے سامنے خود بھی ایسے معاملات آئے ہیں کہ بالکل انسان ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے رات کو جب سوتا ہے، لیکن صبح جب اس کو اٹھانے کے لیے آتے ہیں تو اس کی روح قبض ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب انسان سو جاتا ہے، جب انسان رات کو سوتا ہے، تو سونے والے کی مثال مردے کی ہے، اور پھر جب صبح اٹھے تو صبح کی دعا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے مجھے سلایا اور تو نے مجھے اپنی قدرت سے اٹھایا، میرے اس میں کوئی طاقت اور قدرت نہیں ہے اور میں اس قابل نہیں ہوں۔ تو ہر انسان اس کا اہتمام کریں
اور اگر وضو کے حالات میں کوئی سویا اور اس کو موت آ گئی تو اللہ اس کو شہادت کی موت دیں گے، اللہ اس کی مغفرت کریں گے۔ تو یہ اعمال میں نے بتائے ہیں سونے سے قبل۔ وضو کے حالات میں سونا ہے، اپنے بستر کو جھاڑ کر سونا ہے، اور آیت الکرسی اس طریقے سے پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے تمام امت مسلمہ کو معاف کر کے سونا ہے۔ ہر شخص اس کی پابندی کریں اور ہر شخص اس کو اپنا معمول بنائے۔ اب بات رہی، اکثر لوگ یہ کمنٹس کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو منزل کی کتاب ہے یہ کہاں سے ملے گی یا کس طریقے سے؟ تو یہ جس حضرات کو چاہیے ہوگی تو وہ جو ہے کمنٹس میں اس کا پتہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ جہاں بھی ہوگے اس کو مہیا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر شخص اس کو جو ہے اپنا معمول بنائے، اور ہر شخص گھر میں اس کو رکھیں اور اس طریقے سے جو ہے روزانہ اس کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے جادو، جنات، اسیب، اثرات سے انشاءاللہ اس کی حفاظت ہوگی۔ کیونکہ آج کل ہر شخص جو ہے بیماری کا شکار ہے، ہر شخص جو ہے الجھنوں میں ہے، ہر شخص جو ہے پریشان ہے، اور ہر شخص ان مشکلات میں الجھا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے آسان طریقہ میں نے بتایا، ہر کوئی اس کو معمول بنائے۔ اب اس منزل کے آخری یہ جو ٹائٹل ہے اس پر ہے لوح قرآنی۔ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کاروبار کی شکایت ہوتی ہے، یعنی مشکلات میں پڑے رہتے ہیں، یا ان کے کاروبار بند ہوتے ہیں، یا ان کی رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ تو میں نے کچھ عرصہ قبل بھی اس موضوع پر بات کی تھی کہ اکثر لوگ جو رزق کی شکایات کرتے ہیں تو ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ گھروں میں اپنا اہتمام اپنے خواتین سے کہیں کہ وہ جب بھی کوئی کھانے پکانے کی چیز، یا جب بھی وہ کھانا پکاتی ہے یا چائے پکاتی ہے جو بھی، تو وضو کے حالات میں ہونا لازمی ہے۔ اور جب بھی رزق کو ہاتھ لگاتی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا نام لے یا ذکر اللہ کریں اور کثرت سے استغفار کریں، تو رزق میں تنگی نہیں آئے گی۔ لیکن ابھی جو منزل کے پیچھے ٹائٹل پر لوح قرآنی ہم نے دیا ہے، تو بسا اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صبح کاروبار کے لیے نکلتے ہیں، ان کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، یا ان کو جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ان حضرات کے لیے ہم نے یہ طریقہ یہاں پر ذکر کیا ہے کہ وہ اس کو 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اب بعض ساتھیوں نے یہ سوال کیا کہ ہم تو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، تو اس کا طریقہ ہم نے یہ بتایا کہ وہ اس کتاب کو پکڑ کر 2-3 مرتبہ صرف یہ لوح قرآنی کو غور اور فکر کے ساتھ توجہ اور دھیان اور یکسوئی کے ساتھ اس کو 2-3 منٹ کے لیے دیکھ لیں، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے تمام مشکلات آسان ہوں گی، اور صبح اس کو دیکھ کر جو کام شروع کیا جائے گا وہ پورا ہوگا، اور غیبی طریقوں سے رزق کی دولت آنے لگے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، تمام سامعین، کہ آپ ہر شخص اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، ہر خاص اور عام اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن یہاں پر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ انفرادی طور پر جو معاملات بتائے جائیں تو وہ اجتماعی طور پر اس میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور اکثر لوگوں نے یہ سوال بھی کیا کہ اگر آپ ہمیں انفرادی طور پر بتائیں گے تو اتنا فائدہ نہیں ہوگا، اگر آپ اجتماعی طور پر بتائیں گے تو ہماری وجہ سے کسی اور کا بھی فائدہ ہو جائے، کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے، تو اس کے ثواب میں ہمارا بھی پورا حصہ ہوگا۔ تو اس لیے میں نے اس بات کو ملحوظ خاطر رکھ کر آپ کو اجتماعی طور پر جو میری یہ بات سن رہا ہو، جو یہ گفتگو سماعت کر رہا ہو، تو میری طرف سے ان کو یہ ایک انعام سمجھے یا ان کو یہ ایک تحفہ سمجھے، کیونکہ آج کل اتنے غربت کا دور ہے، پریشانیوں کا دور ہے،
ہر انسان مشکلات میں ہے، ہر انسان غربت میں ہے اور بلندی سے پستی کی طرف جا رہا ہے. تو ہر کوئی خود عامل بنے، ہر کوئی خود عمل کرنے کی کوشش کرے کہ اللہ نے ہمیں اتنا بڑا کلمہ نصیب فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اپنے محبوب پیغمبر کی امت میں پیدا کیا اور ہمیں اشرف المخلوقات کہا گیا. تو ہم تو خوش قسمت امت ہیں اور ہم تو سعادت مند ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں اور اپنے مرتبے کو پہچانیں. یہ میرے رب نے اپنے محبوب پیغمبر کو اگر تمام انبیاء پر فضیلت دی ہے تو اسی طرح محبوب پیغمبر کو رب ذوالجلال نے جو کچھ عطا کیا ہے ان سب کو اور چیزوں میں فضیلت دی ہے. مثال کے طور پر اگر میرے رب نے میرے محبوب کو تمام انبیاء پر فضیلت دی ہے تو اسی طرح جب میرے رب نے میرے محبوب کو امت دی ہے تو اس امت کو بھی تمام امتوں پر فضیلت دی ہے اور تمام امتوں پر اس امت کو جو ہے فضیلت حاصل ہے. اور اسی طرح جب میرے رب نے اپنے محبوب پیغمبر کو کلام مقدس، کتاب لا ریب، فرقان مجید، قرآن مجید، فرقان حمید کتاب دی ہے تو یہ بھی تمام کتابوں پر اس کو فضیلت حاصل ہے. اور یہ کتاب اللہ نے ہمیں دی ہے اور ہم نے سینے میں محفوظ کیا. اور آج کل الحمدللہ ہر گھر میں حافظ ہے، ہر گلی میں ہے، ہر محلے میں ہے، ہر قوم برادری میں ہے. تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے میرے اور آپ کے اوپر. لیکن اب ہمیں جو ہے صحیح طریقے سے اس کو پڑھیں اور اس کو صحیح طریقے سے موقع محل کے مطابق اسے استعمال میں لائیں. اس کو گھروں میں رکھ کر کپڑا لپیٹ کر نہ رکھیں بلکہ اس کو سینے کے ساتھ لگائیں اور اس کی تلاوت کریں تو گھروں میں پریشانیاں بھی ختم ہوگی اور گھروں میں جو ہے مشکلات بھی آسان ہوں گے اور رزق میں برکت بھی ہوگی اور غربت بھی دور ہوگی انشاءاللہ. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب کریں، سب سے بڑی دولت یہ ہے. اور ہمیں جب رب نے اپنے محبوب پیغمبر کی امت میں پیدا کیا ہے تو اس سے اور بڑی خوش قسمتی کوئی نہیں ہے. کیونکہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں تو ہم اس قابل تو ہے ہی نہیں، ہمارے اندر تو یہ کوالٹی ہے ہی نہیں، ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں. لیکن یہ میرے رب نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب پیغمبر کی امت میں پیدا کیا تو ہم اس پر جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. کیوں کہ اگر میرا رب مجھے اور آپ کو کسی اور پیغمبر کی امت میں پیدا کرتے تو میرے اور آپ کی اس میں کوئی زبردستی نہیں چل سکتی تھی. اور جب بھی کسی اور امت نے اللہ کی نافرمانی کی تو میرے رب نے فوراً ان پر عذاب نازل کیا. لیکن یہ میں اور آپ ہیں جو میرے رب نے اپنے محبوب پیغمبر کی امت میں ہمیں پیدا کیا اور ہمیں بہترین امت کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی ہمیں بہترین امت کہا گیا اور ہمارے ساتھ اور امتوں کی طرح معاملات نہیں فرمائے، اور امتوں کی طرح سلوک ہمارے ساتھ نہیں کیا. کیونکہ میرے محبوب پیغمبر نے میرے اور آپ کے لیے رات کو رو رو کے رب سے مانگا ہے، ربا میرے امت کا کیا بنے گا. امہات المؤمنین سیدہ عائشہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب میرے محبوب پیغمبر رات کو اٹھتے ایسے رو رہے ہوتے اور میرے محبوب کے ایسے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں جیسے پتیلے کے اندر پانی ابل رہا ہو اور اس کی آوازیں آتی ہیں. تو میں پوچھتی یا رسول اللہ آپ اتنے کیوں رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، علت کیا ہے؟ آپ کو اپنے بچوں کی فکر ہے، آپ کو اپنی بیویوں کی فکر ہے، آپ کو بیلنس اور پراپرٹی کی فکر ہے. تو میرے محبوب نے فرمایا عائشہ مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے لیکن مجھے میری امت کی فکر ہے کہ میرے بعد میرے امت کا کیا بنے گا. اور ابھی میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے محبوب پیغمبر کے کتنے سنتوں کو ذبح کر رہے ہیں، دن میں ہو، رات میں ہو، تنہائی میں ہو. میرے محبوب پیغمبر کی سنت
میرے اور آپ کے سامنے ذبح ہو رہی ہیں اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں. اور پھر دعویٰ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم تو اپنے نبی کے امتی ہیں، ہم تو اس کے عاشق رسول ہیں، اور ہمارے نبی نے ہمارے لیے رات کو رو رو کے مانگا ہے. ہم ان کو سنتوں کو ذبح نہیں کر رہے. اور کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے سامنے ذبح ہو رہی ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے. ہم غفلت کی نیند پھر سو رہے ہیں، ہم پھر آرام سے سو رہے ہیں. اور پھر جب روز محشر ہوگا تو ہم کس آنکھوں سے اپنے محبوب کے سامنے جائیں گے کہ محبوب آپ میری شفاعت کریں. سوچنے کی بات ہے. ہر کوئی اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں کہ میرے محبوب نے ہمارے لیے رات کو رو رو کے مانگا ہے، اور آج ہم اسی محبوب کی سنت پر نہیں چل رہے. اپنے گھروں میں محبوب کی سنت کو زندہ کریں، اپنے زندگیوں میں محبوب کی سنت کو زندہ کریں، اپنے برادریوں میں اپنے محبوب کی سنت کو زندہ کریں، اپنے علاقوں میں اپنے محبوب پیغمبر کی سنت کو زندہ کریں. تب ہم نبی کے صحیح امتی، حقیقی امتی کہلائیں گے. ابھی تو ہم نام نہاد کے امتی ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ ہمیں بار بار روزے رسول پر حاضری کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے پکڑ، قہر، عذاب اور آزمائش اور امتحان سے محفوظ فرمائے. اور جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو ختم فرمائے. جو لوگ مقروض ہیں اللہ ان کو قرضوں سے نجات عطا فرمائے. جو لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے. اللہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر جو ملک کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما. یا اللہ اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے ان کو تباہ و برباد فرما. یا الہ العالمین ہم سب کے آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما. یا الہ العالمین ہمیں دشمن کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین ہمیں اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما. یا الہ العالمین ہمیں موت کے وقت یہ عظیم کلمہ نصیب فرما، لا الہ الا اللہ. برک اور اس طرح گٹ کی رہو.